الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم سب کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا اقرار کرنے والے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اقرار کرنے والے ہیں، اور دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات اور سب سے زیادہ خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ رب العالمین نے دونوں جہاں میں کامیابی کا، کامرانی کا اور سربلندی کا وعدہ ایمان کی بنیاد پر فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان دینے کے ساتھ، اسلام دینے کے ساتھ ہمارے ساتھ بڑا کرم، بڑا انعام، بڑا احسان، بڑے فضل کا معاملہ یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے مبعوث فرمایا کہ جس کی بڑی فضیلت اور بڑے کمال وارد ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت کی بات اور سب سے بڑی سعادت کی اور نیک بختی کی بات اس امت کے لیے یہ ہے کہ سب سے آخری میں اس امت کو مبعوث فرمایا۔ سب سے آخری میں اللہ رب العالمین نے اس امت کو پیدا فرمایا، لیکن جنت کے اندر جب ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے اس امت کے اہل ایمان اور اس امت کے فرمانبردار جنت میں جائیں گے، اور یہ فضیلت محض اور محض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی وجہ سے اس امت کی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی وجہ سے اس امت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پر اس امت کے ساتھ یہ معاملہ اور احسان کا معاملہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے آپ کا آخری وقت ہے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی کو یاد فرما رہے ہیں، یعنی وہ وقت بالکل آخری زمانہ ہے، دنیا تشریف لے جا رہے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس وقت انسان کو کئی سارے مسائل پیش ہوتے ہیں، کئی ساری چیزیں انسان کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں، کئی ساری چیزیں انسان کے ذہن و فکر میں ہوتی ہیں۔ اس نازک وقت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یاد فرما رہے ہیں، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ہمارے لیے بڑی سعادت کی، بڑی نیک بختی کی بات ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام میں ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اس کے لیے چن لیا، وہیں اللہ رب العالمین نے ذمہ داریاں بھی عائد کر دیں۔ ایک موٹی سی بات ہے، ہم بارہا تجربہ کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے، جتنا بڑا انسان ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے، اور جتنا بڑا انسان ہے اس کا کام بھی اتنا ہی بڑا ہے، اور جتنا بڑا انسان ہے اگر اس سے غلطی ہوتی ہے، اگر اس سے کوتاہی ہوتی ہے تو اس کی پکڑ بھی اتنی ہی بڑی ہے۔
مثال کے طور پہ ایک مکان کی تعمیر ہو رہی ہے، اس مکان میں انجینئر سے لے کر تو ایک مزدور تک کام کر رہا ہے، ہر انسان کے صلاحیت کے اعتبار سے اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر سب سے چھوٹے استر کے انسان نے، سب سے نچلے آدمی نے کوئی غلطی کری، کوئی کمی کوتاہی کری، اس کی پکڑ تو ہوگی، لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ جتنی اس مکان کے سب سے بڑے انسان کی پکڑ ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے اس بڑے انسان کا پیمنٹ بھی اسی اعتبار سے ہوگا، اس کی ذمہ داریاں بھی اسی اعتبار سے ہوں گی، اس کا مواخذہ بھی اسی اعتبار سے ہوگا، اور ایک چھوٹے انسان کا پیمنٹ، اس کی ذمہ داری، اس کے مواخذہ بھی اسی اعتبار سے ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرما دیا اللہ رب العالمین نے، تو ہمارے ذمے بڑی بڑی ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے اہم ذمہ داری جو خاص طور پر اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے طرہ امتیاز کے طور پر یا اس امت کے لیے بطور فخر کے بیان فرمائی، وہ یہ کہ تم ایک دوسرے کو اچھی بات کہتے ہو اور بری بات سے روکتے ہو۔ یعنی امت محمدیہ علیہ السلام میں پیدا ہونے والا انسان اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی سب کو اپنی اپنی قبر کا جواب دینا ہے، سب کو اپنے اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو اس کا یہ کہنا غلط ہے۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ ہر شخص کو اپنی قبر کا جواب دینا ہے، ہر شخص سے اللہ رب العالمین اس کی قبر کے تعلق سے سوال کرے گا، لیکن قبر سے باہر کی زندگی میں، قبر سے اوپر کی زندگی میں، دنیاوی زندگی کے معاملات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے سے جوڑ دیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے سے مربوط کر دیا، اور یہ کہا تم ایسے ہو گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، کانہم بنیان مرصوص، جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اس طرح ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے جڑا ہوا ہے۔ اور جس طرح بدن کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر کانٹا جسم کے کسی ایک حصے پر لگے گا پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو جس طرح ایک ایمان والے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو تمام مسلمانوں کو تکلیف ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے، اگر ایمان والوں کے فکر نہیں ہو رہی ہے، اگر ایمان والوں کے لیے کڑھن نہیں ہے، تو معاف کیجئے ہم خیر امت کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ ہم نے عام طور پر تکلیف کا مطلب یہ سمجھ لیا، اور یقیناً یہ بھی مطلب ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ اگر دنیا کے اندر بسنے والے کسی علاقے کے اندر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی اس کو پریشان کر رہا ہے، کوئی اس کو ستا رہا ہے، تو ہمیں تکلیف ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں تکلیف نہیں ہے تو گویا کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے اس کا مطلب صرف یہ سمجھ لیا، حالانکہ یہ مطلب ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ ایک مطلب اس کا یہی ہے کہ کسی ایمان والے کو جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہے تو ہمیں بھی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، لیکن اس سے بڑا مطلب جو عام طور پر علماء بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، عام طور پر علماء حدیث اس حدیث کے تحت لکھتے ہوئے آئے ہیں کہ سب سے بڑی تکلیف آخرت کی تکلیف ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک ہمارا ایمان والا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہمیں اس کی اتنی فکر ہونا چاہیے، اتنی تکلیف ہونا چاہیے، اتنی کڑن ہونا چاہیے کہ میرا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بلا عذر کے گھروں میں اپنے نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو نوجوانوں کے ذریعے آگ لگوا دوں۔ یعنی یہ وہ تکلیف اور یہ وہ کڑھن ایمان والے کے لیے ہر ایمان والے کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں بیان فرمائیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارتیں بیان فرمائی ایمان والے کے لیے کہ تم خیر امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کے فائدے کی باتیں کرتے ہو، تم خیر امت اس لیے ہو کہ تمہیں ایک دوسرے کی فکر ہوتی ہے، تم خیر امت اس لیے ہو کہ تمہیں ایک دوسرے کا درد ہوتا ہے۔ اگر میرا ایمان والا بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے مجھے تکلیف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی اسے اس کی قبر کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا پچھلی امتوں کا، ہم نے اس واقعے کو سنا ہوگا، بہرحال کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عابد اور زاہد اور عبادت گزار شخص کا واقعہ بیان کیا، اور واقعہ بیان اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اس واقعے کی تمہید کے اندر، اس کے مقدمے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ایسا عابد،
اور ایسا ظاہر شخص جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں، اپنا محاسبہ کر لیں، ہم صبح سے لے کے اپنے رات تک کی زندگی کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے میں مخاطب ہوں، ہمیں ہماری زندگی خوب پتہ ہے، ہماری زندگی کس حال میں گزر رہی ہے، ہم اپنی زندگی کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اعمال کا جائزہ لے لے کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، صبح سے لے کے رات تک کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور کتنے فرما برداری والے کام ہو رہے ہیں، کتنے ایمانداری والے دیانتداری والے کام ہو رہے ہیں اور کتنے بے ایمانی والے اور خیانت والے کام ہو رہے ہیں، کتنے حق والے کام ہو رہے ہیں اور کتنے باطل اور جھوٹ والے کام ہو رہے ہیں۔ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی مثال دی کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب تصور کر لیں کہ کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا، کتنا بڑا زاہد ہوگا اور کیسا اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سند دے رہے ہیں، کسی عام انسان کی سند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند اور سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اس شخص نے پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ اتنا عابد تھا، اتنا زاہد تھا، اتنا اللہ کی ماننے والا تھا، اتنا اللہ کا فرما بردار تھا، لیکن اس شخص کے اندر امت کا درد نہیں تھا۔ معافی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے بھائی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی اور اوابین پڑھ کر ہمیں صبر آ رہا ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی میں تو اوابین پڑھ رہا ہوں لیکن میرا بھائی مغرب کے اندر نہیں آیا، میری اولاد مغرب کے اندر نہیں آئی، میرا بھائی مغرب کے اندر نہیں آیا، میرے اہل خانہ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، یقیناً اس کی اوابین اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن جو بھائی ایمان والا مغرب کے اندر نہیں آیا، اس نے مغرب کی نماز کے اندر لانے کی اس کو فکر نہیں کری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ کا ذریعہ بن جائے۔ اتنا عابد ظاہر شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سند دے رہے ہیں، اور واقعہ یوں بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر، اس بستی کے اوپر اپنے عذاب کو بھیجنے کا ارادہ کیا، اور جب اپنے عذاب کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یا عذاب کے فرشتے سے کہا کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو۔ انہوں نے عرض کی اللہ اس بستی کے اندر ایک ایسا فرما بردار، ایسا عبادت گزار، ایسا اطاعت شعار، ایسا سجدے کرنے والا، ایسی عبادتیں کرنے والا بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ سب سے پہلے بستی کو اسی کے اوپر الٹو۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بستی کو الٹنے کی ابتدا اسی شخص سے کرو، اس لیے کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی رہی، اس کے کانوں پر جو ہے جوں تک نہ رہیں گی۔ لوگ حرام اور حلال کی تمیز چھوڑ بیٹھے لیکن اس کی پیشانی پہ بل نہیں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تو خاصیت ہے کہ جس طرح ہمیں ہمارے اہل خانہ کی دنیا کی فکر ہوتی ہے، اس طرح ہمیں اہل خانہ کی دین کی فکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشہور حدیث ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں اتر رہے ہیں، یہ ہمارا لیول کیا ہے، ہماری سطح کیا ہے، ایمانی اعتبار سے ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے کوئی منکر کو ہوتے ہوئے دیکھے، اللہ کی نافرمانی والے کام کو دیکھے، اگر وہ استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر استطاعت رکھنے کے بعد ہاتھ سے نہیں روک رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی پکڑ کا ذریعہ بنے گا، اس لیے کہ اس میں طاقت تھی روکنے کی۔ اگر استطاعت نہیں ہے تب آگے بات بیان کری گئی کہ وہ ایسا کرے، لیکن اگر استطاعت ہے، یہ نہیں گھر کے اندر شادی کا موقع آیا، اولاد جو ہے بالکل باغی ہو گئی، جو چاہے وہ کر رہے ہیں، شادی کے نام پر جو چاہے خرافات کر رہے ہیں، جو چاہے بے حیائی کر رہے ہیں، اور گھر کے ذمہ دار تسبیح لے کر بیٹھے، بھائی اولاد سنتی نہیں۔ اگر واقعی اولاد نہیں سن رہی ہے، آپ نے محنت نہیں کری، آپ نے کوشش نہیں کری، واقعی اس لیول تک آ چکے کہ اولاد نہیں سن رہی، اگر اس لیول تک آ چکے اپنے دل سے پوچھیں کیا میری اولاد نہیں سنے گی اس بات کے اندر؟ اگر واقعی اولاد نہیں سن رہی ہے تب تو یہ ہے کہ زبان سے اس کو برا کہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر انسان کوشش کرے، اگر ارادہ کرے اور اللہ رب العالمین سے مدد کا طالب ہو، اللہ رب العالمین سے مدد حاصل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں بھی چور ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہونے تو جو ہو رہا ہے،
ہم بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہم بھی اگنور کر دیتے ہیں، جو چل رہا ہے چلنے دو، حالانکہ اگر چاہے تو ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ یہ اولاد دنیاوی معاملات کے اندر اگر باغی ہوتی ہے تو انسان پوری طاقت استعمال کر کے روک دیتا ہے، پوری طاقت استعمال کرتا ہے کہ میں کام نہیں ہونے دوں۔ لیکن جہاں دین کا مسئلہ آ جاتا ہے تو کہ بھائی اولاد نہیں مانتی، اگر واقعی نہیں مان رہی ہے تب کہا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور لسان کا تعلق تو ایسا ہے کہ کوئی کسی کی زبان نہیں پکڑ سکتا۔ بڑی معافی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے والا جملے تو ہر انسان میں طاقت ہے، دوسرے والا مرحلہ ایمان تو ہر انسان کے پاس ہے۔ میں اگر حق بات بول رہا ہوں کسی کی ہمت نہیں کہ میری زبان پکڑ لے، آپ اگر حق بات بول رہے ہیں کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی آپ کی زبان پکڑ لے۔ زبان سے بھی انسان نہیں بول رہا ہے، اس سے زیادہ بے شرمی کی بات، بے حیائی کی بات، شرمندگی کی بات کیا ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا بھرم بھی پالے ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کا مذاق اڑایا جائے، ذرا ذرا سے بہانوں سے، ذرا ذرا سے خوشیوں کے اندر، ذرا ذرا سے ماحول کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جائے اور ہماری زبان بھی نہ کھلے کہ ہمارے گھر کے اندر اتنی اوقات نہیں بچی۔ یہ باپ جو کما کر کھلا رہا ہے اولاد کو، جس نے جوان کر دیا اپنے خون پسینے کے ذریعے، اس کی ہڈیوں کا سوپ پلا کر جس نے جوان کرا ہے اپنی اولاد کو، کیا اس کی اتنی اوقات بھی نہیں بچی گھر کے اندر؟ یا اوقات تو ہے لیکن وہ مکاری کر رہا ہے، اوقات تو ہے لیکن وہ خود چاہ رہا ہے کہ یہ کام ہو، اوقات تو ہے کہ اس کے گھر کی خواتین پردے کے ساتھ نکلیں لیکن وہ خود دیوس ہو چکا ہے، وہ چاہ رہا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نکل رہی ہیں کیسے بھی چاہے نکلیں۔ بڑی معافی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ زبان کی طاقت ہم میں سے ہر شخص کے پاس ہے، حتیٰ کہ زبان کی طاقت چھوٹوں کے پاس بھی ہے کہ ادب کے دائرے میں بڑوں کو بول سکتے ہیں، اولاد کے پاس بھی ہے کہ ادب کے دائرے میں اپنے والدین کو متنبع کر سکتے ہیں، ادب کے دائرے میں بیوی اپنے شوہر کو بول سکتی ہے، چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو بول سکتا ہے، ادب کے دائرے میں شاگرد استاد کو بول سکتا ہے۔ ہماری زبان کا معاملہ تو کم از کم اتنا ہے کہ زبان سے تو ہم برائی کو بول سکتے ہیں کہ بھائی یہ برائی ہے، یہ نہ کرو، لیکن اللہ نہ کرے اتنا بھی نہ ہو، اتنی طاقت بھی نہ بچی ہو، اتنی استطاعت بھی نہ ہو، اتنی ہمت بھی نہ بچی ہو، تو کہا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کہ وہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ اور آخری مرحلہ ہے۔ علماء اسلام نے اس جملے کے تحت لکھا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ کے تحت کہ دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو برا سمجھ کر وہاں شریک نہ ہو۔ یہ نہیں کہ شادی بیاہ کے موسم میں بے پردگی کے ساتھ کھانے ہو رہے ہیں، مرد اور جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں اور ہم بھی جو ہے کھانا کھا رہے ہیں وہاں شان سے، اور ہم تو دل سے برا سمجھ رہے ہیں، بے حیائی والے گانے بج رہے ہیں، گندے فحش گانے بج رہے ہیں، شریف زادیاں جن کو سننا پسند نہیں کرا کرتی تھی، خاندانی لوگ جن کو برداشت نہیں کرا کرتے تھے، وہ گانے بج رہے ہیں ڈی جے کے اوپر اور ہم کھانا کھا رہے تھے سنت طریقے پر بیٹھ کر۔ یہ اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں پروردگار، ہم کمزور ہیں، ہماری زبان سے روکنے کی طاقت نہیں پروردگار، ہم کمزور ہیں، لیکن ہم دل سے اس کو برا سمجھ رہے ہیں، اور جتنی ہماری طاقت ہے کہ ہمارے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، ہم اس جگہ شریک نہیں ہوں گے۔ دل سے برا سمجھنے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہاں شریک بھی ہوا جائے، مزے بھی اڑائے جائیں، خوب تفریح کری جائے، خوب ہنسی مذاق کرا جائے اور کہا جائے بھائی ہم تو دل سے برا سمجھ رہے ہیں۔ دل سے برا سمجھنے کا مطلب اس جگہ کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ جہاں علی الاعلان معصیت ہوتی ہے، علی الاعلان گناہ ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جہاں علی الاعلان اللہ کے خلاف کام ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے، وہ جگہ عذاب والی جگہ ہوتی۔ کب کون سا وقت آ جائے، کب کون سا زمانہ آ جائے، کب کون سے حال آ جائیں کہ وہ اللہ اپنی پکڑ بھیج دے، اللہ عذاب کی شکل کے اندر اپنی پکڑ بھیج دے، وہ دل سے برا سمجھنے والا انسان بھی وہاں پر جو سمجھ رہا ہے دل سے برا لیکن حقیقی معنوں میں نہیں سمجھتا، وہ بھی اس کا شکار ہو جائے۔ لہذا میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے جو خیر امت بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے جو دعوت کی ذمہ داری ہمیں دی ہے، جو کہنا سننا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، جو کہا ہے، اس کے اوپر اگر انسان مضبوطی کے ساتھ جم جائے تو ایک فائدہ تو ضرور ہوگا۔ داعی جو ہوتا ہے نا، دعوت دینے والا، اس کو دو فائدوں میں سے ایک فائدہ ضرور ملے گا، یا تو دونوں فائدے ملیں گے یا ایک فائدہ یقیناً ملے گا۔ یا تو جو بات کہہ رہا ہے، جس سے کہہ رہا ہے، جو مخاطب ہے، وہ اس کے اوپر عمل کر لے گا انشاءاللہ،
اگر بے نمازی کو نماز کی دعوت دی جا رہی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ نماز پڑھنے آ جائے گا. مسلسل دعوت دی جا رہی, بار بار اس کو کہا جا رہا ہے, حکمت کے ساتھ, موعظت کے ساتھ, اچھے انداز کے اندر, اور اگر چھوٹے ہیں تو موقع تنبیہ کے ذریعے مسلسل اگر ٹارگٹ بنا کر کہا بھائی نماز پڑھ لو, بہت بڑی سعادت کی بات ہے, نہ پڑھو گے بڑی محرومی کی بات ہے, تو اللہ کے ساتھ سے امید و نمازی بن جائے گا. لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ چیز نظر نہ آئے تو کم از کم یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ اس داعی کا نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ جس چیز کی انسان دعوت دیتا ہے چاہے سننے والے پہ اثر ہو یا نہ ہو, لیکن داعی کی زندگی میں وہ چیز ضرور آ جاتی ہے. دعوت دینے والے کو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ چاہے اس سامنے والے کی زندگی میں عمل آئے یا نہ آئے, لیکن دعوت دینے والے کی زندگی کے اندر وہ عمل آ جائے گا, اور اللہ رب العالمین استقامت کے ساتھ اللہ رب العالمین اس عمل کے اوپر اس کو جمع دے گا. لہذا ہم اس بات کا ارادہ کریں, عزم مصمم کریں, پختہ ارادہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں, بالخصوص دعوت کے تعلق سے جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر عائد کی ہے, انشاءاللہ اس کو کما حقہ ادا کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.